السلام علیکم ویورس، کرنٹ افیئرز ود ایس ایم واصف کے ساتھ آپ کا میزبان سید واصف علی شاہ۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک پاکستان کی ایک بہت بڑی بزنس پرسنالٹی شہزادہ داؤد اور ان کے 19 ایئرز اولڈ بیٹے سلیمان داؤد کی بہت زیادہ المناک اور افسوسناک موت پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ فیملی داؤد فیملی پاکستان کی ایک بہت بڑی فیملی، بہت بڑی کاروباری فیملی، اور ان کے والد حسین داؤد، پھر ان کے دادا داؤد نے ایک بہت چھوٹے لیول سے، فرام ویری اسمال لیول، سڑک پہ بیٹھ کے، یا سوچیں کہ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے کپڑے کا کاروبار شروع کیا، اور پھر اس کے بعد بڑھتے بڑھتے یہ لوگ آج، یہ فیملی آج ایک بہت بڑے کاروبار کے مالک ہیں اور پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ خاص بات یہ ہے کہ اتنی بڑی مالدار فیملی ہونے کے باوجود یہ فیملی اپنے اس مزاج کو انہوں نے چینج نہیں کیا۔ ان کے مزاج میں غرور نہیں، تکبر نہیں، انکساری ہے، عاجزی ہے، ہمبلنس ہے، غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ مدد کی، ان کی فائنینشیل ہیلپ کی۔ تو پھر ایسے لوگوں کی موت، افسوسناک موت، یقیناً ایک بہت بڑا اسپیس کریٹ کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کا ملنا جو ہے وہ بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو ایسے لوگ بہت کم پیدا ہوتے ہیں، بہت کم ملتے ہیں ہمارے سوسائٹی میں۔ اس وجہ سے ایسے شخص کی اور اس کے ساتھ اس کے ایک نوجوان بیٹے کی المناک موت پہ پوری قوم ایک غم میں مبتلا ہے، افسردہ ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے کروڑوں ڈالر خرچ کر کے اپنے آپ کو خود موت کے منہ تک پہنچایا، سمندر کی تہہ تک۔ تو یہ تو حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کی موت جہاں لکھی ہوتی ہے وہاں پہ وہ خود پہنچ جاتا ہے یا پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور اس کی کئی ایگزامپلز ہیں جس کو بیان کرنا یہاں پہ ڈیفیکلٹ ہے ٹائم کی کمی کی وجہ سے۔ لیکن میں اس واقعے کو دیکھ کر کچھ واقعات جو میرے سامنے ہوئے ہیں وہ ایونٹس میں آپ کو شارٹلی بیان کروں گا۔ اس میں ایک تو یہ ہے نا کہ انسان کی جہاں موت لکھی ہوتی ہے وہ خود بخود وہاں پہنچ جاتا ہے یا کوئی اسے پہنچا دیتا ہے۔ ایک مثال آئی ووڈ لائک ٹو ڈسکرائب کہ میرے والد صاحب جو کہ اپنے آبائی علاقے مردان سے انتہائی محبت کرتے تھے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد گھر سے بہت کم نکلتے تھے، اور وہ اکثر کہتے تھے کہ میری موت میرے اپنے گھر میں، میرے اپنے بیڈ پر آ جائے۔ لیکن جب ان کے وقت آ گیا تو وہ پشاور چلے گئے۔ میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر ایس ایم عاصم کے ساتھ پشاور یونیورسٹی میں تھے، اور وہیں پہ ان کی طبیعت خراب ہوئی، وہیں سے ان کو سی ایم ایچ پشاور پہنچایا گیا جہاں پہ انہوں نے جان دے دی۔ اور تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کہیں پشاور میں میری موت آئے گی۔ اور میرے بڑے چچا جو پشاور میں رہتے تھے وہ مردان بہت کم آتے جاتے تھے، لیکن جب ان کی موت کا وقت آ گیا تو مردان پہنچ گئے۔ اس طرح میرے والد صاحب کے ایک دوست جو وابڈا میں تھے، اور ایک دن ڈیوٹی سے گھر آئے تو گھر کا کھانا ان کو اچھا نہیں لگا۔ انہوں نے کہا کہ میں جا کے خاکسار کے چھولے کھاتا ہوں۔ خاکسار کے چھولے میرے گھر کے نزدیک ہیں اور پورے مردان میں بڑے مشہور ہیں۔ تو وہ جب پہنچے تو اس وقت ان دنوں خیبر پختونخوا میں روس افغانستان میں موجود تھا، اور خیبر پختونخوا میں روس کے ایجنٹ یہاں کے ہر شہر میں دھماکے کروا رہے تھے۔ تو وہ جیسے ہی پہنچے تو اس خاکسار چھولے کے ساتھ خاکسار میں دھماکہ ہو گیا، میرا گھر بھی سارا ہل گیا، میں گھر میں موجود تھا، اور وہ صاحب اس میں شہید ہو گئے۔ اس طرح میرے چھوٹے بھائی، ایک اور چھوٹے بھائی ایس ایم وسیم جو کہ پاکستان ایئر فورس میں ہیں، ان کے ایک دوست نے کہا کہ یہ کیا ڈیوٹی ہے، لائف انجوائے کریں۔ تو انہوں نے 10 دن کی چھٹی لے لی، اور چھٹی لے کر اپنی فیملی کے ساتھ مارگلا ٹاور پہنچ گئے۔ اور جیسے ہی وہ مارگلا ٹاور پہنچ گیا، اس کے کمرے میں داخل ہوا اپنی فیملی کے ساتھ، اس وقت وہ زلزلہ آیا اور اپنی فیملی کے ساتھ شہید ہو گئی۔ اور اسی مارگلا ٹاور میں لوگ پہلے سے موجود تھے جن کا وقت نہیں آیا تھا، وہ شاپنگ کے لیے یا واک کے لیے یا کسی اور بہانے وہاں سے
باہر چلے گئے تھے. تو اس طرح میرے گرینڈ فادر میجر اسم یونس, he fought 3 wars: Second World War, 1947 پاک انڈیا وار, and 1965 پاک انڈیا وار. اینڈ تینوں وارز میں, تینوں لڑائیوں میں ان کو گولیاں لگیں, سخت زخمی ہوئے, سیریس زخمی ہوئے, لیکن کسی میں ان کی ڈیتھ واقع نہیں ہوئی. اور اس کے بعد پھر وہ ایسے ہی راستے پہ جا رہے تھے اور ٹھوکر کھائی, اور زمین کے ساتھ دل, ان کا ہارٹ ہٹ ہو گیا. ہارٹ جو ہے وہ اسے نقصان پہنچا, اور اسی سے ان کی ڈیتھ ہوئی, اسی سے وہ وفات پا گئے. تو یہ کسی انسان کو پتہ نہیں کہ وہ کہاں مرے گا, کیسے مرے گا, کہاں پہ پہنچا دیا جائے گا. سورہ لقمان کی آخری آیت ہے کہ وما تدری نفس ما تکسب غدا, کسی نفس کو یہ ادراک نہیں ہے کہ وہ کل کیا کرے گا, what will he do tomorrow. اور وما تدری نفس بأی ارض تموت, اور کسی نفس کو یہ ادراک نہیں, یہ پتہ نہیں کہ وہ کس زمین میں مرے گا, where will he die. ان اللہ علیم خبیر, اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے, اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے, کسی انسان کو یہ پتہ نہیں ہے. تو کوئی کہیں پہنچ جاتا ہے, کوئی کہیں پہنچ جاتا ہے. تو اس وجہ سے جب ہم گھر سے نکلتے ہیں, کسی طرف جاتے ہیں, کسی منزل کی طرف جاتے ہیں, یا وہاں سے واپس گھر آتے ہیں, یا ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جاتے ہیں, ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف جاتے ہیں, یا واپس آتے ہیں, تو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. اس کا علم اللہ کو ہے کہ ہم خطرے کی طرف جا رہے ہیں یا خطرے سے نکل رہے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعائیں ہیں, ہمیں وہ ضرور پڑھنی چاہیے کہ اس میں رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اے اللہ مجھے خیر کے ساتھ داخل کر, مجھے خیر کے ساتھ یہاں سے باہر نکال, اور یہاں پر اس نئی جگہ میں میرے لیے ایک مددگار بھیج, میرے لیے ایک مددگار کا انتظام فرما. تو اس وجہ سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعائیں ہیں وہ ہر موقع پہ پڑھنی چاہیے, کیونکہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اور پھر ایک لاسٹلی آئی ووڈ لائک ٹو ڈسکرائب, جو ہمارے امام مسجد ہیں وہ ایک جنازے میں بیان کر رہے تھے کہ آج کے دور میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ایک شخص اپنے گھر میں اپنے بیڈ پر صحیح سالم مر جائے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. واقعی جب ہم اس بات پر سوچتے ہیں, یہ بھی بڑی نعمت ہے, کیونکہ کچھ پتہ نہیں کون ہواؤں میں اڑ کے ہواؤں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے, کون زمین پہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے, کون جل کر مر جاتا ہے, کون ڈوب کے مر جاتا ہے, کون کہاں پہ, کون کس جگہ پہ, کس حالت میں مر جاتا ہے, کون اچھی حالت میں مرتا ہے, کون بری حالت میں مرتا ہے, کون نیک حالت میں مرتا ہے, کون بدی کے برائی کی حالت میں مرتا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور یہ جو فیملی ہے, داؤد فیملی, ان کے غم میں ہم سب برابر کے شریک ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے, اور شہزادہ داؤد اور سلیمان داؤد کی اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے, اور انہوں نے جو جیسی زندگی گزاری, اور اس ملک کے عام عوام کے ساتھ, غریبوں کے ساتھ, اور مسکینوں کے ساتھ جو ان کا اچھا رویہ تھا, وہ ان کے اللہ تعالیٰ ان کی نجات کا ذریعہ بنا دے. اور پاکستان کے تمام جتنے بھی انڈسٹریلسٹس ہیں, جتنے بھی دولت مند لوگ ہیں, جتنے بھی سیاستدان ہیں, جتنے بھی اور بااثر لوگ ہیں, ان سب کو اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور سب کو اس عوام کا غمخوار بنا دے. آمین ثم آمین.